مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ پیارے پیارے اور اہم سوالات کو ہم نے اس میں لیا ہے۔ ایک بات جوابوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہم نے ان کمنٹس کو اس میں ہم نے چھوڑ دیا ہے جن کے بارے میں یا تو ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں یا پہلے ایپیسوڈ میں کہیں ان کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ یہ کوئی ایسا کمنٹ تھا جس کا جواب دینا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، تو اس لیے جو ہمیں ضروری لگے، اہم لگے، ان کمنٹس کو ہم نے لیا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا سوال کا جواب یہاں نہ آیا ہو تو وہ دل چھوٹا نہ کریں، وہ اپنے علماء سے بیٹھ کر اس کو سمجھ لیں۔ بہرحال جو کچھ اہم باتیں تھیں ان کو ہم آپ کے سامنے لیتے ہیں۔ ریاست علی صاحب، ان کا سوال تھا کہ میمون فاطمہ لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فاطمہ تو لڑکی کا نام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ میمون جو ہے وہ لڑکے کا نام ہوتا ہے، لڑکی کا نام میمونہ ہوتا ہے، اس لیے میمون فاطمہ یہ نام مرد اور عورت دونوں کا مل کر ہو جاوے گا، اس لیے یہ صرف فاطمہ رکھیں یا فاطمہ کے ساتھ کچھ دوسرا لگا دیں، فاطمہ زہرا کر دیں، فاطمہ صدف کر دیں، آگے جو بھی نام آپ لگا دیں۔ میمون لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نہیں ہے۔ مسٹر علی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ارحان نام کا مطلب کیا ہے؟ ارحان، دیکھیے آج کل یہ فیشن چلا ہے کہ نیٹ پر دیکھ کر کچھ بھی نام رکھ دیتے ہیں، عجیب عجیب بے معنی محمل، بلکہ نیٹ پر اس کے معنی بھی تلاش کر لیتے ہیں، گوگل سے معنی تلاش کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ معنی لکھنے والا کون ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کہ وہ کافر ہے کہ ایمان والا ہے، پتہ نہیں، اور اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ اپنے معتبر علماء سے معلوم کیا کریں اور پھر نام رکھا کریں، نیٹ سے دیکھ کے نہ رکھا کریں۔ یہ ارحان بھی اسی طریقے سے، ارحان عجیب ہے، ارحان یہ رہنن کی جمع ہے، ارحان جس کے معنی ہوتے ہیں گروی رکھی ہوئی چیز۔ اب گروی رکھی ہوئی چیز اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اچھا اس کو ارحان پڑھیں تو اس کے تو معنی ہمیں ملے ہی نہیں ہیں، ارحان پڑھیں تو اس کے معنی گروی رکھی ہوئی چیز ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بچوں کا نام رکھ کے کیا فائدہ؟ کوئی اچھا نام رکھیں۔ شمیم انصاری صاحب کا سوال ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم پہلی صورت میں یعنی نماز کی پہلی رکعت میں بڑی صورت پڑھیں اور بعد والی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھیں، کیا یہ ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں جو ہے تھوڑی طویل صورت ہو اور بعد والی رکعت میں اس کے مقابلے میں چھوٹی صورت ہو، یہ بہتر ہے۔ اگر کسی نے بڑی چھوٹی کر دیا، یعنی پہلی رکعت میں بڑی صورت کے بجائے چھوٹی صورت پڑھ لی، بعد والی رکعت میں بڑی صورت پڑھ دی، تو اس کی وجہ سے نماز میں سجدے سے واجب نہیں ہوتا، لیکن اچھا نہیں ہے یہ۔ وسیم جیلانی صاحب پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں قرآن لے جانا جائز ہے کیا؟ جی ہاں، قبرستان میں آپ قرآن لے جا سکتے ہیں اور قرآن لے جا کر وہاں بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلم خان کا سوال ہے کہ میرا آفیشیلی نام تشار خان ہے، اس کا کیا میننگ ہے؟ بھائی تشار جو عام طور پر غیر ایمان والے لوگ رکھتے ہیں نام، اس لیے تشار نام نہ رکھیں آپ، بہتر ہے کہ کوئی اسلامی نام رکھیں، معنی اس کے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہیلتھ ویلتھ ہیپینس ان کا نام ہے، یہاں انہوں نے جو یوٹیوب پہ رکھا ہے، ان کا سوال ہے کہ مسجد میں قرآن خوانی کا اعلان کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے قرآن خوانی آج کل جو مروج ہے، جو رواج ہے جس قرآن خوانی کا، ابھی اس کو تو علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اس لیے اس طریقے کی قرآن خوانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ اعلان کر دے، اعلان اس طریقے سے کر دے کہ بھئی فلاں مرحوم کا جیسے انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں، تو جتنا ہو سکے بھئی کچھ پڑھ کر صدقہ کر کے ہمارے جو بھی مرحوم ہیں ان کو آپ ثواب پہنچانے کی کوشش کرنا، اعلان کر کے سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، جس کی مرضی ہوگی وہ ثواب پہنچائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اکٹھے کرنا سب کو، ان کو کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں جو قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایمن شیخ، ان کا سوال ہے، ان کا کمنٹ تھا کہ ہیئر اسموتھنگ کرا سکتے ہیں، یعنی بالوں کو اسموتھ کرنا، نرم کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے اس میں شرعی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹری اعتبار سے بالوں کو اسموتھ کرانے میں نقصان ہے۔ آپ جو بالوں کا ڈاکٹر ہے اس سے آپ کنسلٹ کرنا، وہ بتائے گا کہ اس سے نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ اس میں ہیٹ ہوتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے جس سے اسموتھ کیا جاتا ہے، اس سے بالوں کو نقصان ہو سکتا ہے، بال ہمارے کمزور ہو جائیں گے، بال گرنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے نیچرل حالت پر بالوں کو رہنے دیں تو یہ اچھا ہے۔ انہوں نے آگے کمنٹ کیا تھا کہ خود کا گھر ہو جاوے کوئی ایسی دعا بتا دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سکھلائی ہوئی دعا ہے جس کو ہمیں وضو کے درمیان پڑھنا چاہیے،
اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد بھی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے کم سے کم۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا ہے جو آپ کو ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں، اس کو پڑھ لیں۔ جب وضو بنائیں نماز کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے وضو بنائیں تو وضو کے دوران اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ جاوید شیخ کا کمنٹ ہے کہ تبرک بانٹنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تبرک جب وہ قرآن خوانی ہوتی ہے، جو قرآن ہمارے یہاں پڑھنے آئے ہیں تو اس وقت تبرک بانٹا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ عوض ہو گیا، جو آئے تھے ہمارے یہاں پڑھنے، بلکہ بہت سارے لوگ پڑھنے آتے ہی اس لیے کہ وہاں کچھ کھانے کو ملے گا، تو یہ تو عوض ہو گیا۔ جب عوض مل گیا ان کو دنیا میں تو اس کا ثواب نہیں ملا، جب ثواب نہیں ملا تو مرحوم کو کہاں سے ثواب ملے گا؟ اس لیے یہ تبرک بانٹنا اور قرآن خوانی کا جو یہ مسئلہ ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا، یہ رواج والی جو قرآن خوانی ہے اس کو چھوڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ محمد مستقیم کا سوال ہے کہ الٹی چپل کو سیدھا کرنا کیسا ہے؟ بھئی الٹی چپل پڑی ہو، تہذیب اور شرافت کے خلاف بات ہے، اس کو سیدھی کر دو۔ الٹی چپل میں نیچے گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، بس اس کو سیدھی کر دیں۔ ایسا نہیں کہ الٹی چپل رہے گی تو گھر والے میں لڑائی ہو جاوے گی اور کچھ نقصان ہو جاوے گا، یہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، سیدھی کر دینا چاہیے، بس نہیں بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیشن فیبرکس ان کا سوال ہے کہ ناپاک بدن پر پاک کپڑے کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یعنی ہمارا بدن ناپاک تھا، ہم نے ناپاک کپڑے جو تھے وہ اتار دیے اور کسی مجبوری کے بنیاد پر ہمیں پاک کپڑے پہننا پڑے، ہم غسل بعد میں کریں گے، تو دیکھو دوستو، وہ پاک کپڑے ہمارے بدن پر پہننے کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ ناپاکی والے جو کپڑے تھے وہ تو ہم نے اتار دیے، یا وہ ناپاکی سوکھ گئی، اب انہوں نے اتار دیے، اب دوسرے کپڑے پہن لیے، تو جب تک ان دوسرے کپڑوں میں ناپاکی نہیں لگے گی وہ کپڑے ہمارے پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس کے بارے میں مستقل ایک ڈیٹیل والا ویڈیو بھی ہم نے بنایا ہے، آپ لنک اس کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آصف خان کا اور دیگر بہت سارے لوگوں کا یہ کمنٹ ہے کہ کیا اسلام میں فوٹو کھینچنا جائز ہے؟ دیکھیے یہ فوٹو کا جو مسئلہ ہے یہ بہت علماء کے درمیان اختلافی بحث ہے، ابھی کافی اس پر بحث ہو رہی ہے، کافی حلال حرام کی باتیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھو، ضرورت اگر ہو دینی یا دنیاوی اگر ضرورت ہو تو فوٹو اور ویڈیو کی اجازت ہے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ خلاصہ ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ دینی ضرورت آپ کی پوری کر رہے ہیں، یہاں دینی ضرورت ہے اس لیے اس کی گنجائش ہے۔ دنیاوی ضرورت جیسے مثال کے طور پر پاسپورٹ کے لیے، ڈاکومنٹس کے لیے ہم فوٹو کھنچواتے ہیں تو وہ دنیاوی ایک ضرورت ہوتی ہے، تو دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے فوٹو کی اجازت ہے، ویڈیو کی اجازت ہے۔ ویسے ہی فالتو کام کے لیے شوقیہ فوٹو ہمیں نہیں کھنچوانا چاہیے، یہ خلاصہ ہے۔ مزید بحث کے لیے اپنے علماء سے ملاقات کر لیں، فیس ٹو فیس مل لیں۔ عامر خان کا سوال ہے کہ دھوپ میں بارش ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چیڑا چیڑی کی شادی ہوتی ہے ایسا لوگ بولتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، عجیب عجیب اس بارے میں باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دھوپ میں بارش ہو سکتی ہے، جب موسم آئے گا اس میں دھوپ بھی نکل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ سے۔ سیف اللہ خان کا سوال ہے جس کپڑے پر احتلام کی وجہ سے نجاست لگی ہو اسی میں کیا ہم غسل کر سکتے ہیں؟ بھئی دیکھو، جیسے مان لو انڈر ویئر پہنا تھا اور اسی انڈر ویئر میں جس میں احتلام لگا تھا اور اسی انڈر ویئر کو پہن کر غسل کرنا یہ مناسب نہیں ہے، وہ ناپاکی تو پورے بدن کو لگ جائے گی نا۔ انڈر ویئر کو جہاں ناپاکی لگی اس کو اچھے سے دھو لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد پھر ہم غسل کریں گے۔ غسل تو ویسے ہو جائے گا لیکن وہ ناپاکی پھیلے یہ مناسب نہیں ہے، پھر زیادہ ہم کو دھونا پڑے گا، اس لیے ناپاک جگہ کو دھو لیں، ناپاک حصے کو پہلے اچھے سے دھو لیں۔ حالانکہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے اس پر ایک کلپ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں اس کے لنک ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سید حکیم کا سوال ہے LIC جیون بیمہ بھرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جیون بیمہ، لائف انشورنس، اس میں جوا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سود بھی ہوتا ہے، بیاج بھی ہوتا ہے، اس لیے عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے۔ کسی مخصوص حالات اگر ایسے ہوں جیسے ہیلتھ انشورنس ہے یا اور کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایسے جو تھوڑے تفصیلی جواب والے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو اپنے علماء سے بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صلاح الدین ملا کا سوال ہے کہ رکوع کے بعد اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان کیا کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں آپ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، جس طرح اس کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، حدیث سے ثابت ہے، اور بھی تسبیحات ہے اس میں، یہ آسان ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی وعافنی، اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں ہم، جس کو جلسہ کہتے ہیں،
اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یوسف، ان کا سوال ہے کہ میں ایکسس بینک کا ڈیبٹ کارڈ یوز کرتا ہوں، اس میں مجھے ریوارڈ پوائنٹ ملتے ہیں، تو کیا میں ان کو یوز کر سکتا ہوں؟ چند ہزار پوائنٹ پر چند ہزار روپیے اس طریقے سے کچھ ملتے ہیں۔ دیکھیے ڈیبٹ کارڈ پر جو پوائنٹ ملتے ہیں، ریوارڈ پوائنٹ، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ اس پر سود کی تعریف صادق نہیں آتی، یعنی وہ سود نہیں کہلائے گا، ان پوائنٹ کو استعمال کرنا، ان پوائنٹ کے جو پیسے بنے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایوب بھائی شیخ، ان کا سوال ہے کہ کیا برہنہ غسل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم مفصل ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں دیکھ لیں۔ اکرم، شیخ اکرم کا سوال ہے کہ کوئی تاجر کسی کسان سے 2-3 یعنی مال لے لے اور 2-3 ماہ کے بعد جو ریٹ چل رہا ہو مارکیٹ میں وہ ریٹ دینے کی بات کرے، تو کیا اس طرح کسی تاجر کا کسان سے مال لینا جائز ہے؟ انہوں نے مثال بھی دی ہے کمنٹ میں، جیسے کپاس ہے، مان لو ابھی اس کی قیمت مان لو 4700 روپے ہے، 47، اور بعد میں 2-3 مہینے کے بعد مان لو اس کی قیمت ہوگی 5000 یا 6000، تو اس وقت جو قیمت ہو وہ دینا اور سامان ابھی دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں کیا قیمت رہے، بڑے گھٹے، وہ مجہول ہے نا، معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے سودا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں سودا ابھی کر لیا جاوے فائنلی، ابھی چاہے مارکیٹ میں 4700 ہے لیکن آپ ابھی سودا کر لو جتنے کا بھی، وہ جائز ہے، لیکن تب کیا بھاؤ رہے گا اس پر سودا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قیمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ قیمت مجہول ہو جاوے گی، نامعلوم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ عقد یعنی ہمارا فاسد ہو جاوے گا، اس کا دھیان رکھیں۔ اظہر الدین خان کا سوال ہے کہ قاعدہ اخیرہ کے بعد غلطی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد یعنی امام صاحب کھڑے ہو گئے، کسی نے لقمہ دیا پیچھے سے، امام صاحب واپس بیٹھے اور فوراً سلام پھیر دی، سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے قاعدہ اخیرہ یعنی جب آخری قاعدہ ہو جاوے اس کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سوچ کر کہ ابھی 2 ہی رکعت ہوئی اور کھڑا ہو گیا اور لقمہ دیا اور وہ واپس آ گیا، یا کسی کو اکیلا نماز پڑھ رہا تو اس کو خود خیال آیا اور وہ واپس بیٹھ گیا، تو چونکہ کھڑا ہو گیا نا تو سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی، جس کی بنیاد پہ سجدہ سہو واجب ہو جاوے گا، اس لیے بیٹھے سجدہ سہو کر لے، اس کے بعد پھر التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ اگر سجدہ سہو کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ مقصود غوری صاحب کا سوال ہے کہ جو جمعے کے دن خطبے میں درود شریف والی آیت پڑھی جاتی ہے تو کیا اس وقت درود شریف والی جو آیت ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی جو آیت ہوتی ہے، اس وقت درود شریف زور سے پڑھنا چاہیے یا دھیرے؟ بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، ہونٹ ہلا کر پڑھ لینا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اس میں حکم ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، دھیرے دھیرے پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے۔ مقصود خان صاحب کا سوال ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری والا جو خطبہ ہے، حضرت امام عطا اللہ شاہ بخاری والا، کیا وہ خطبہ پڑھنا جائز ہے جمعے میں؟ بھائی دیکھو، وہ حضرت امام عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کسی نے وہ خطبہ منسوب کر دیا ہے، وہ حضرت کا نہیں ہے، پتہ نہیں کسی بد عقیدہ شخص کا ہے، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ کلمات ایسے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ پھر بار بار وہی بات عرض کروں گا کہ کوئی بھی اڑی اڑائی اور چلی چلائی بات پر عمل کرنے سے پہلے علماء سے تحقیق کر لیا کریں۔ نصرت مسعود، ان کا کمنٹ ہے کہ نادار لاوارث بچوں کو پالنے کا کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ بچوں کو ویسے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، بھئی بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے اس کی، اور بچہ اڈاپٹ کرنے کا کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں ہم مستقل ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ کمنٹ کیا ہے محمد تبریز نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ دیکھیے تبریز بھائی کو پہلے تو ایک بات میں عرض کروں کہ سوال وہی کریں جو آپ کے کام کے ہوں، اب یہ حضرت موسیٰ کی والدہ سے یعنی کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جو اہم ہے، یہ پھر بھی ہم ذکر کر دیں، ایک معلومات کی بات ہے تو حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کی بڑی عظیم کتاب لکھی ہے عربی میں، روح المعانی، حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے معاملے میں یعنی نام کے معاملے میں کئی قول ہیں، مشہور ہے کہ آپ کی والدہ کا نام تھا یوخابد، یوخابد، اور بھی کئی اقوال ہیں، پہلے زمانے کے نام اسی طریقے سے ہوتے تھے، عجیب زبان ہوتی تھی پہلے زمانے میں۔ آخری کمنٹ ہے عبداللہ پٹھان صاحب کا، ان کا سوال یہ تھا کہ ولیمہ کب تک کر سکتے ہیں؟ ولیمہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، کتنے دن بعد تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے دن بھی ولیمہ کرنا جائز ہے نکاح کے دن، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرے دن، لاسٹ جو ہے وہ تیسرا دن ہے، تیسرے دن کے بعد اگر ولیمہ کرتے ہیں تو پھر وہ سنت نہیں ہے بلکہ اب وہ نفل بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید
سمجھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان جوابات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔